اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق صدق اللہ العظیم۔ کلا بل تحبون العاجلہ، اس آیت کو ہم جوڑ لیتے ہیں اس سے پہلے ٹاپک سے، جہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے تھے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، یعنی 14 اور 15ویں آیات جو تھی، تو گویا اس کے بعد گویا یہی والا ٹاپک ہے کلا بل تحبون العاجلہ، اور بیچ میں جو بات ہے وہ کوئی ایک جملہ معترضہ مطلب جو بیچ میں آ گیا ہو، اعتراضہ یعنی لاحق ہو جانا، بیچ میں آ جانا، جملہ معترضہ وہ جملہ جو بیچ میں آ گیا ہو۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کلا، کہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ تم قیامت کا یقین نہیں کرتے اور تم قیامت کو نہیں مانتے، تمہارا اصل مرض کیا ہے، بل تحبون العاجلہ، کہ خبردار کہ جو ہے تم جو ہے دنیا سے بہت محبت کرتے ہو۔ کہ اصل مرض کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا اصل مرض بتا رہے ہیں کہ تم آخرت کو جو نہیں مانتے ہو، ہم نے ایک سے ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کر دی ہے قیامت کی، آخرت کی، لیکن تم نہیں مان رہے ہو، اتنا سمجھا جائے تمہیں، تو آخر اس کا مین ریزن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا مین ریزن بتا رہے ہیں کہ اس کا مین ریزن یہ ہے کہ تمہیں دنیا سے محبت ہے۔ العاجلہ، عاجلہ کے مطلب جو چیز جلدی ختم ہونے والی ہو، ٹھیک ہے، عجلت اسی سے بنا ہے جلدی۔ دنیا کے لیے خالی عربی میں لفظ دنیا ہی یوز نہیں ہوتا، بہت سارے الفاظ یوز ہوتے ہیں دنیا کے لیے، اسی طرح آخرت کے لیے بھی بہت سارے الفاظ یوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے، ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں ایک ایک لفظ کے لیے کہ جو ہے بہت ہی زیادہ گویا الفاظ ہیں۔ انسان ہے بھائی، آپ جو ہے انسان ہے تو اس کو تو اردو میں انسان ہی کہیں گے، بچہ بوڑھا کہہ سکتے ہیں۔ عربی میں کیا ہوتا ہے، ایک عمر کے لیے ایک گویا ورڈ ہوتا ہے، آپ بالکل صبیۃن کہیں گے، صبیۃن بچی ہوگی گویا بالکل چھوٹی سی، اور اس کے علاوہ پھر آپ کہیں گے طفلتن، پھر اس کے بعد جو یعنی وہ تھوڑی بڑی ہو جائے گی، پھر اس کو کہیں گے بچی، پھر بنتن آتا ہے، اس کے بعد پھر امراتن آتا ہے، اور اس کے بعد بھی بہت سارے الفاظ ہیں۔ تو گویا اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے تو عربی کے ورڈ بھی جو ہے وہ گویا یوز ہوتے چلے جاتے ہیں اور الگ الگ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو دنیا کے لیے گویا عاجلہ کا ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ عاجلہ مطلب جلدی ختم ہونے والی، آخرت کے مقابلے میں ظاہر سی بات ہے اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بہت جلدی یہ ختم ہو جائے گی۔ یہاں کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال بھی گویا بہت جلدی ہے، کہ گویا بہت جلدی ختم ہو گئی ہے۔ تو مین ریزن کیا ہے ان کے انکار آخرت کا، کہ تم دنیا سے محبت کرتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، یہ مین ریزن ہے۔ وَتَذَرُونَ، وَذَرَا یذرو کے معنی چھوڑنا، کہ اور تم چھوڑ دیتے ہو الآخرہ، آخرت کو، تمہیں آخرت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا سے محبت جو ہے انسان کو دنیا کے پیچھے بالکل بھی نہیں پڑنا چاہیے، اور جو ہے جو شخص دنیا سے محبت کرے گا وہ گویا قیامت کا منکر ہوگا، ایسا تو نہیں ہے۔ انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں محبت ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آخرت کا منکر ہے۔ اور جہاں بھی دیکھیے، آپ یہ مان کے چلیے کہ جہاں بھی اسلام میں آیا ہے، بہت ہی زیادہ آپ نے اس پر تقریر بھی کرتے سنا ہوگا، علماء کو پڑھا بھی بہت زیادہ ہوگا، کہ اس میں زیادہ تر فوکس اسی پہ کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا ایک فانی چیز ہے، اس دنیا کو بالکل حاصل مت کیجیے، یہ دنیا ایک ختم ہونے والی چیز ہے، اس کے پیچھے مت بھاگیے، وغیرہ وغیرہ، جو ہے گویا دنیا کو ایسا بالکل ہمارے لیے بنا دیتے ہیں کہ گویا ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں تھوڑا سا مفہوم چینج کر لینا ہے کہ اصل ایکچول میننگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگو۔ دنیا کے پیچھے نہ بھاگو کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ بھئی آپ کمائیے مت، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگیے، دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہ بیٹھ جائے۔ اس کا سیدھا ایک دم میننگ یہ ہوتا ہے کہ گویا ہم جو بھی کمائیں
ہم اس لیے نہ کمائیں کہ بھئی ہمیں اپنے پاس جمع کر کے رکھنا ہے اور ہمیں مرنا نہیں ہے، بلکہ ہم کمائیں تو یہ سوچ کر کہ ہاں بھئی ہم اس کو فی سبیل اللہ، ہم اس مال کو خرچ کریں گے اور ہم جو ہے اپنے بیوی بچوں کا اچھی طرح خیال رکھ سکیں گے۔ اور اسی طرح گویا بس یہ ہے کہ اگر کسی کو ضرورت ہے تو ہم اس مال کو خرچ کریں، اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو حب دنیا، دنیا کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے بالکل نہ کمائیں۔ اگر نہیں کمائیں گے تو بھئی آدمی بہت ساری اچھائی نہیں کر سکتا، بغیر پیسے کے آپ ثواب نہیں کما سکتے۔ مثال کے طور پر جو ہے آپ کے پاس اگر روپیہ پیسہ ہے تو آپ مسکینوں کو کھانا کھلائیے، آپ ہدیہ جو ہے آپ جو ہے وہ صدقے کیجئے خوب، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دی ہے کہ صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو۔ اب جس آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، نہیں کمائے گا، تو وہ کہاں سے صدقہ کرے گا؟ قرآن کریم میں ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی اچھائی دے۔ اب دنیا میں اچھائی دے مطلب دونوں طرح کی اچھائی دے، ہمارا نفس بھی کوئی اچھا ہو اور ہماری کوئی دنیا بھی اچھی بنا دے۔ اسی طرح مثال کے طور پر حج ہے، حج کتنی بڑی عبادت ہے۔ اب جس آدمی کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس عبادت سے محروم ہی رہے گا، اس کو وہ وہاں کا خرچہ جو ہے برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ حج کیجئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کمائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو اور زیادہ ایکسٹرا نیکیاں کرنے کا بھی موقع مل جائے گا۔ تو کہیں سے کہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مال کمانا جو ہے اور دنیا کے پیچھے لگنا یہ جائز نہیں۔ انسان نماز روزہ کرتا رہے، دل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ دیکھیں نماز روزہ کرتا رہے، خالی جو فرائض ہے وہی ادا کرے بس، لیکن حقوق العباد وہ پورے کے پورے ادا کرے، بندوں کا حق نہ مارے، بندوں کو تکلیف نہ دے، تو اس سے بڑا ولی کامل کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہت گویا وہ فرشتہ ہے، فرشتہ صفت انسان بولتے ہیں، فرشتہ صفت کی، اس کی تو جو ہے اس کی جو صفات ہے وہ بالکل فرشتوں والی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ دنیا کے پیچھے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کمائی نہ جائے، بلکہ دنیا ہمیں جو ہے کمانے کی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے۔ قرآن کریم میں بھی آئے کہ کمائیے، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کیجیے، اس سے پہلے بھی ہم آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں۔ تو اسی قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ، ناظرہ یہ ضاد سے ہے، ضاد والا، کہ اس دن کچھ چہرے تو بڑے خوش نظر آ رہے ہوں گے، بڑے شاداب ہوں گے، کھلے ہوں گے ایک دم۔ کیوں کھلے ہوں گے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہوگا کہ بھئی ہمارا کیا انجام ہونا ہے، ہم تو بہت اچھے عمل کر کے آئے ہیں، ہمارے ساتھ تو بہترین سلوک کیا جائے گا۔ الی ربہا ناظرہ، یہ ناظرہ طا والا ہے، ناظرہ، ٹھیک ہے، اور اپنے رب کی رحمت کے گویا امیدوار ہوں گے، ناظرہ دیکھ رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ میں تو ناظرہ قرآن پڑھ رہا ہوں، ناظرہ قرآن، تو ناظرہ قرآن کا مطلب وہی ہوتا ہے، ناظرہ کا مطلب دیکھنے والا، ٹھیک ہے، ناظرہ قرآن، قرآن کو دیکھ کر پڑھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف وہ گویا دیکھ رہے ہوں گے اور اللہ کی رحمت کے گویا امیدوار ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اس دن بہت بگڑے ہوئے ہوں گے، ان کے گویا چہرے بالکل ختم ہوں گے اور ان کے چہروں پر اداسی چھائی ہوئی ہوگی، کیونکہ ان کو معلوم ہوگا کہ آج ہمارے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا نا، پیچھے آیت میں آیا تھا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان اپنے بارے میں زیادہ جانکار ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ایگزام دیتے ہیں تو ایک اچھے نمبرات لانے والے کا چہرہ خوش رہتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ بھائی جو ہے میرے اچھے ہی مارکس آئیں گے۔ لیکن جس نے بالکل نہیں پڑھا وہ اللہ اللہ کر کے پاس ہونے کی دعا کرتا ہے کہ بس میں پاس ہو جاؤں، تو اس کا چہرہ کہیں نہ کہیں وہ مرجھایا ہوا رہتا ہے، اچھا نہیں رہتا۔ تو قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ کچھ چہرے بالکل جو ہے وہ گویا بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، سمجھ رہے ہوں گے، تظن وہ گمان کر رہے ہوں گے، ان یفعل بها فاقرہ، کہ ان کے ساتھ بہت ہی خطرناک سلوک ہوگا۔ فاقرہ یعنی ایسا کام جو کمر توڑ دے، کہ گویا کمر توڑ دینے والا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، بہت ہی برا حشر ہونے والا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے۔ کلا، کہ خبردار، ٹھیک ہے، کلا اذا بلغت التراقیہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہی بتا رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کہ اذا بلغت التراقیہ، جب انسان کی روح، انسان کی جان جو ہے وہ ہنسلی کی گڈی تک جو ہے ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جائے۔ التراقیہ بولتے ہیں جو انسان کی یہ والی جو ہڈی ہوتی ہے، یہاں پر جو نمایاں ہوتی ہے، دو ہڈیاں ہوتی ہیں ادھر اور ادھر، بالکل صاف دکھتی ہیں وہ،
ٹھیک ہے، تو اس ہڈی تک گویا اس کی جان حلق کو آ جائے، جان منہ کو آ جائے، اس کی روح نکلنے کے قریب ہو، وہ مرنے کے قریب ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اذا بلغت التراقیہ، کہ جب روح اور انسان کی جان وہ ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جائے، وکیلا، اور یہ کہا جانے لگے، یعنی وہ جو ہے جو وہاں پر بیٹھے رہے ہوں، یعنی جو اس کی تیمارداری کر رہے ہوں گے اور جو اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اس مرنے والے کے آس پاس جو رشتہ دار وغیرہ بیٹھے ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہوں من راق، کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کہ ہے کوئی کہ جو اب ٹھیک کر دے، ارے اس کی جان نکلی جا رہی ہے اور یہ تو اب مرنے والا ہے، اب تو سب دوائیاں دیکھ لی ہیں، سب کچھ سب ہاسپٹل میں لے گئے ہیں، آخری امید بس اب یہی بچی ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کر دے۔ دیکھیے سب سے آخری جو ہے اسٹیج کیا ہوتی ہے، انسان صرف یہی سمجھتا ہے کہ بھائی ہم نے تو ساری جگہ دکھا لیا ہے، سب کو دکھا لیا ہے، ایک سے ایک ہاسپٹل میں دکھا لیا ہے، ایک سے ایک جگہ ہم نے علاج کرا لیا ہے، لیکن اب جو ہے کوئی امید نظر نہیں آتی۔ اب جو ہے فلاں مولانا صاحب کے سے ہم جو ہے وہ پانی پڑوا لیتے ہیں، یا ان سے ہم وہ جھاڑ پھونک کرا لیتے ہیں۔ تو آخری انسان کا وہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جھاڑ پھونک کرانا حرام ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، جھاڑ پھونک کرا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے جب کسی کے سر میں درد ہوتا تو کسی پر جو کوئی سورت پڑھ کر، کوئی دعا پڑھ کر، اور جہاں پر درد ہو وہاں پر ہاتھ رکھ کر جو ہے پھونک دیتے تھے وہاں پہ۔ تو جو ہے جھاڑ پھونک کرانے سے بھی گویا اس سے بھی اس کا کہیں نہ کہیں اثر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیتوں کا گویا اثر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر اس بات کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے ہم اسے سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جھاڑ پھونک کو یہاں پر کیوں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ گویا ایک مرنے والے کی جو ہے اس کی لائف کی لاسٹ اسٹیج بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ وہ جھاڑ پھونک کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بالکل مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ لاسٹ اسٹیج بتانا چاہتے ہیں مرنے والے کی، کہ جب مرنے والا بالکل مرنے کے قریب ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دو انداز میں بیان کیا ہے، 2 اسٹیپ میں، بلکہ 3 اسٹیپ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، بلکہ 4 ہے، آگے بھی ہے، کہ اذا بلغت التراقیہ۔ اب ہم جو ہے 4 کے 4 پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ جب انسان کی جان گلے کی ہڈی تک پہنچ جائے۔ دوسرا کیا ہوا، وقیل من راق، اور یہ کہا جانے لگے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، وہ یہ بھی لاسٹ ٹائم کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہوا، وظن انہ الفراق، اور انسان یہ سمجھنے لگے کہ اب تو بس جدائیگی کا وقت آ گیا ہے، اب تو جو ہے جانا ہے، فراق بولتے ہیں جدائیگی، الگ ہونا، اور وہ یہ سمجھنے لگے، یعنی جو بیمار ہو کہ اب تو جدا ہونا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے مل جائے، لپٹ جائے۔ انسان کی روح جو قبض ہوتی ہے اس کے پاؤں کی طرف سے ہوتی ہے، تو جیسے روح قبض ہوتی ہے تو گویا دونوں پنڈلیاں اور دونوں پاؤں آپس میں گویا وہ مل جاتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ ان چاروں چیزوں کا مطلب بیان کرنے کا وہی ہے کہ جب گویا موت آنی شروع ہو جائے، کہ جس وقت یہ حالتیں ہونے لگے، انسان کی باڈی کے اندر یہ اثرات ظاہر ہونے لگے، اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، یہ ہے اصل وہ بات کہ جس کی وجہ سے یہ چاروں چیزیں بیان کی۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس وقت جانا ہوگا تمہیں اپنے رب کی طرف، وہ دن ہوگا، وہ وقت ہوگا تمہارے رب کی طرف جانے کا۔ یہ نہیں کہ آپ کا بہت ہی اچھا استقبال کیا جائے گا اور آپ اپنے عالیشان محل میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور آپ کھانا کھا رہے ہوں گے اور آپ سے جو ہے اجازت چاہی جائے گی کہ جی آپ کی روح قبض کی جائے یا نہیں، اور خاص کیفیت ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جان ایک دم جو ہے گلے کی ہڈی تک آ جائے گی، اور جو ہے انسان سمجھنے لگے گا کہ جو ہے اب تو میں گیا۔ گویا انسان کو بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ ہاں اب میری موت آنے والی ہے۔ پر اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان کو محسوس ہو جاتا ہے، اگر وہ بیمار ہے تو کہیں نہ کہیں پھر وہ اپنے بیٹوں کو، اپنے گویا رشتہ داروں کو وہ وصیت بھی کرنے لگتا ہے، ان کو بتانے بھی لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تو اس دن تمہارے رب کی طرف گویا تمہاری روانگی ہوگی۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، یہاں سے پھر گویا جو ہے دوسری بات شروع ہو گئی ہے کہ ہم نے یہ سب گویا کفار و مشرکین کو سمجھا دیا کہ بھئی قیامت اس طرح آئے گی اور قیامت کا وقوع ہو کر رہے گا، لیکن اس کے باوجود بھی لا صدق، اس نے تصدیق نہیں کی ہے، یعنی اس نے سچ نہیں مانا ہماری بات کو، یعنی ہم نے یہ سب اسے سمجھا دیا ہے، اس کے باوجود اس نے اس کو سچ نہیں مانا۔ ولا صلی، اور نہ اس نے نماز پڑھی، کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا، دیکھیں یہاں سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے
یعنی جب سچ نہیں مانا تو نماز بھی نہیں پڑھی. گویا جس کی نماز نہیں ہے گویا اس کا ایمان بھی نہیں ہے. یعنی اگر ہمارے پاس نماز نہیں ہے تو گویا پھر ہمارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خیر یہ تو نہیں کہ انسان بغیر نماز کی کافر ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہے، لیکن وہ گویا وہ مومن کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے کہ جو نماز نہ پڑھے. تو نماز کے بارے میں دیکھیے کس قدر جو ہے حکم دیا گیا، اس کے بارے میں کہا گیا ہے گویا کہ یعنی خاص کسی کافر کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. یہ گویا تفسیروں میں آیا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. اور لیکن ابو جہل کے علاوہ ہر شخص اس کا جو ہے مخاطب ہے. کوئی بھی کافر مشرک ہو جو اس طرح کا گویا رویہ اپنائے وہ اس کا مخاطب ہو سکتا ہے کہ ہم نے یہ سب اسے سمجھا دیے ہیں، چیزیں دلائل دے دیے ہیں، ہر اینگل سے ہم نے اس کو سمجھا دیا ہے، لیکن اس نے بات نہیں مانی اور نہ اس نے نماز پڑھی. فلا صدق ولا صلی. یہاں پر آپ کو عربی گرامر کی بھی ایک میں آپ کو پوائنٹ بتا دیتا ہوں کہ جن کو عربی گرامر آتی ہے تھوڑا سا وہ بھی سمجھ جائے کہ جیسے صدقہ صلی دونوں کیا ہیں، یہ فعل ماضی ہیں. ٹھیک ہے، فعل ماضی کو اگر ہمیں نیگیٹو بنانا ہو تو اس کے لیے ہم ما کا ورڈ یوز کرتے ہیں. جیسے ضربہ اس نے مارا، ما ضربہ اس نے نہیں مارا. لیکن فعل ماضی پر آپ لا بھی داخل کر سکتے ہیں. یعنی ضربہ اس نے مارا، لا ضربہ اس نے نہیں مارا، لیکن وہ لا ضربہ غلط ہو جائے گا. اس کے لیے شرط کیا ہے، اگر آپ فعل ماضی پر لا کو یوز کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی میں تو لا یوز کروں گا، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ دو فعل لے کے آئیے، دو ورب لے کے آئیے. جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ لے کر آئے فا، تو فا کو الگ کر دیجئے. لا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی نہ اس نے نماز پڑھی، تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. جیسے آپ کہیں لا ضربہ ولا فتح، نہ اس نے مارا نہ اس نے کھولا. یا دوسری مثال لا کتبہ ولا قرأ، نہ اس نے لکھا نہ اس نے پڑھا، تو یہ تو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن آپ خالی کہیں لا قرأ اس نے نہیں پڑھا تو یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کی مثال تو اس کا استعمال ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ ہم جو ہے ڈبل یوز کر کے لا کو یعنی فعل ماضی کو ڈبل یوز کر کے ہم لا کا یوز کر سکتے ہیں. تو گویا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یعنی ابو جہل بھی آیا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اور ابو جہل کے علاوہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ نہ اس نے تصدیق کی اور نہ اس نے جو ہے نماز پڑھی. ولیکن کیا ایٹیٹیوڈ اس نے اپنایا، کذبا اس نے حق کو جھٹلایا. ٹھیک ہے، وتولا اور پھر منہ موڑ لیا. تولا اس نے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ اکڑ دکھاتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا. تمتا اکڑ دکھاتا ہوا یعنی پیٹھ پر ہاتھ باندھ کے چلنا. بعض آدمی ہوتا ہے نا کہ وہ جو ہے اپنی پیٹھ کے پیچھے جو ہے وہ دونوں ہاتھ رکھ لیتا ہے اور ایسے ایسے اوپر اٹھا کر چلتا ہے، تو اس سے جو وہ تھوڑا ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے، گویا ایسا لگ رہا ہے. تو وہ اس طرح چل رہا تھا، بڑا اکڑ کے جو ہے اکڑ کر چل رہا تھا. اپنے گھر گیا جو ہے ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہوا، اکڑاتا ہوا اپنے وہ گھر چلا گیا. اولا لک فاولا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بربادی ہے تیرے لیے. اولا بربادی ہے، فاولا پھر بربادی ہے. ٹھیک ہے، ثم اولا لک فاولا پھر بربادی ہے، پھر بربادی ہے. وہ 4 بار اللہ تعالیٰ نے کہا. ٹھیک ہے، ایک تو مطلب یہ اس کا، اور دوسرا مطلب اولا کا مطلب یہ زیادہ بیٹر ہے تمہارے لیے. اولا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے بیٹر، یعنی بھائی گویا اللہ تعالیٰ اس سے یہ کہہ رہے ہیں، اس سے تنزیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا سمجھایا تمہیں پھر بھی تم نے بات نہیں مانی اور تم نے اکڑ دکھائی، جھٹلایا. یہی تمہاری حالت ہونی چاہیے. یعنی جو تم نے کیا یہ بالکل صحیح کیا، یعنی تمہارے ساتھ یہی حشر ہونا چاہیے. تم اکڑو، تم جھٹلاؤ، یعنی تم نے بہت اچھا کیا. یعنی کوئی آدمی غلط کام کر دے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کو غلط نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک کیا بالکل. جیسے مثال کے طور پر کوئی جو ہے بیٹا اپنی ماں کی بات نہ مان رہا ہو اور ماں اس کو سمجھا رہی ہو کہ جو ہے اوپر سے مثال کے طور پر وہ چھت پہ ہو کہ نیچے آ جاؤ نیچے آ جاؤ نیچے آ جاؤ، اور وہ نہ آ رہا ہو، لیکن اتفاق سے کیا ہوا، اس کو کچھ چوٹ لگ جائے یا کچھ اس کو جو ہے تکلیف پہنچ جائے، چھوٹی موٹی تکلیف پہنچ جائے. بڑی تکلیف پہنچے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ ماں یہ نہیں کہہ سکتی اچھا ہوا. لیکن اگر چھوٹی موٹی تکلیف اس کو پہنچ جائے تو کیا کہے گی امی، اس کو کہے گی کہ اچھا ہوا. جو ہے 5 جو ہے ہمیں اتنی دیر ہو گئی، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں آ جاؤ نہیں آ رہے ہو، اچھا ہوا چوٹ لگی. تو یہ چھوٹی موٹی چوٹ کے بارے میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی گویا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اتنی دیر سے تمہیں سمجھا رہے ہیں لیکن تم نے تکبر کیا، یہ کہ اچھا ہوا تمہارے لیے، یہی ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ. اور پھر اس کا جو حشر ہوگا وہ تو ہوگا ہی، ظاہر سی بات ہے. یعنی حق کو جھٹلانے کا جو حشر ہے وہ تو ہو کر رہے گا. تو گویا تم نے حق کو بہت اچھا جھٹلایا، تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. تو یہ
تو یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ باقی اولا کا میننگ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے تمہارے لیے بربادی ہو، تو وہ 4 بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اگر اللہ کہہ رہے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے، یحسب یہ گمان کرتا ہے، ان یترک کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا، سدن بیکار، یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے اسے پیدا کر دیا، اچھی اچھی نعمتیں دے دی، ہم اس سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں کریں گے، اس سے بالکل نہیں پوچھیں کہ بھائی کہاں سے کما رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، کس طرح کما رہا ہے، حلال کما رہا ہے یا حرام جو ہے کما رہا ہے، یعنی لائف کیسے گزار رہا ہے، ہم نہیں پوچھیں گے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے؟ تو گویا اب جو ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے، نہیں، بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر وہ اس طرح سمجھتا ہے تو وہ غلط ہے، ہم نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا بالکل بھی۔ یہ مفہوم دوسری آیت میں بھی آیا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، 18ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، افحسبتم کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا۔ عبث کا مطلب ہوتا ہے بیکار، کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہماری جانب نہیں لوٹائے جاؤ گے، تم یہ سمجھ رہے ہو؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، تم ہماری جانب لوٹائے جاؤ گے، ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بتلا رہے ہیں، انسان کی حقیقت بتلا رہے ہیں، اور گویا اس سے آخرت بھی اللہ تعالیٰ ثابت کر رہے ہیں کہ الم یکو نطفۃ من منی یمنا، کہ کیا انسان کی حقیقت یہ نہیں تھی کہ وہ گویا ایک ناپاک قطرے کا ایک خالی وہ گویا ٹپکا تھا، ایک قطرہ تھا، صرف اس کی حیثیت کیا تھی، ایک ناپاک قطرے کی تھی، یمنا کہ جس کو ٹپکایا جاتا ہے، ثم کان علقۃ، پھر وہ جو ناپاک پانی تھا وہ بن جاتا ہے ایک لوتھڑا یعنی جوک ٹائپ کی ایک چیز کہ جو ہے کھال سے چپک جاتی ہے، اور پھر وہیں سے بچے کی پیدائش گویا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی گویا وہ جو ہے وہاں سے گویا پھر بچے کی پیدائش ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ ایک چھوٹا سا جوک کی طرح، جیسے جوک ہوتی ہے پانی میں جو ہوتی ہے، جو انسان کی جسم سے ایک دم چپک جاتی ہے اور وہ چھوڑتی نہیں ہے، تو اس ٹائپ کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، ایک گوشت بن جاتا ہے جو بالکل چپک جاتا ہے، اور پھر وہیں سے بچے کی گویا پیدائش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور گویا بچے کی تخلیق شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ثم کان علقۃ، پھر وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن گیا، فخلق، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، فسوا، خلق مطلب اسے بنایا، ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح اس کو اللہ نے شیپ دی، فسوا، اور اسے ٹھیک ٹھاک کیا، بہترین طریقے سے اللہ نے اس کو بنا دیا، فجعل منہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سے یعنی اسی پانی سے گویا اسی ناپاک پانی سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا الزوجین، 2 قسمیں یعنی جوڑے بنائے، الذکر والانثی، مرد اور عورت کے، یعنی یعنی اسی سے گویا مرد اور عورت یعنی بچہ اور بچی پیدا ہوتے ہیں، دونوں طرح کی چیزیں اور دونوں طرح کی صنف جو ہے گویا پیدا ہوتی ہیں۔ الزوجین یعنی دونوں طرح قسم، یعنی گویا انسان گویا مرد و عورت دونوں اس دنیا کے اندر آج تک پیدا ہوتے آ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص ملک ہے اس کے اندر پتہ چلا کہ مرد ہی مرد پیدا ہوئے جا رہے ہیں، مرد ہی مرد پیدا ہو رہے ہیں، اور جو ہے عورتوں کی پیدائش نہیں ہے، یا یہ بھی نہیں ہے کہ کسی خاص ملک میں وہ جو ہے عورتوں ہی کی پیدائش جو ہے بچیوں کی پیدائش ہو رہی ہے، لگاتار بچوں ہی کی پیدائش ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، کہیں کسی بھی جگہ کا آدمی ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا کہ مرد اور کہ بچہ اور بچی دونوں کی پیدائش ہوگی ایک خاص تناسب کے ساتھ۔ یعنی عام طور سے کیا دیکھا گیا ہے کہ بچوں کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے اس دنیا کے اندر۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، وہ 26ویں پارے کے اندر ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گویا بچیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ گویا بچے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بچیوں کا تذکرہ گیا، گویا کہ جس کو چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے بچیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، اس کا مطلب زیادہ تر پیدائش وہ جو ہے بچیوں ہی کی رہے گی۔ اور یہ ہمیں ایسے بھی سمجھ میں آتا ہے، یہ جو ہے انسان کی کامن سینس بھی کہے گی اگر وہ قرآن کو پڑھے کہ بچیوں کی پیدائش زیادہ ہونی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں ایک بہت بڑا گویا خلل ہو جائے گا۔ وہ کیسے ہو جائے گا ہم تھوڑا سا آپ کو سمجھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ تو آپ کو سبھی کو معلوم ہے کہ اسلام کے اندر
جو ہے 4 شادیوں تک کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، اجازت ہے، خالی یہ نہیں کہ حکم ہے کہ 4 شادیاں کرو۔ وہ اصل میں کیا ہے اس کو بھی آپ تھوڑا سمجھ لیں، تھوڑا سا میں اسی پر بھی بات کر لیتا ہوں کہ اسلام سے پہلے کیا تھا کہ وہ کئی شادیوں کا گویا رواج تھا، انلمیٹڈ، کوئی جو ہے اس کی لمٹ ہی نہیں تھی۔ تو اسلام نے کیا کیا، انسان کے جو جذبات تھے، انسان کے اندر کے جو احساسات تھے اس کو ختم نہیں کیا، اس پر پابندی جو اسلام نے نہیں لگائی، استحصال نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا، وہ جو انلمیٹڈ تھا اس کی لمٹ کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ بس 4 ہے لمٹ۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو ہے کچھ نہیں ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ بھئی آپ 4 تک کر سکتے ہیں، تو حکم قطعاً نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہوا، ایک جو انلمیٹڈ کام چل رہا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے لمٹ میں لے کر آئے۔ تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ حکم ہے اور جو ایسا نہیں کرے گویا وہ گناہ گار ہے، تو وہ گویا ایک لمٹ میں لے کر آئے اللہ تعالیٰ۔ تو اب دیکھیں، اب اگر تمام انسان یہ ارادہ کر لیں، سب لوگ مسلمان ہو جائیں، خالی آپ جو ہے یہ فرض کر لیجئے سب لوگ مسلمان ہو جائیں اور سب اس پر عمل کرنا چاہیں کہ ہم 4 گویا شادیاں کریں گے، تو اگر لڑکیوں کا پرسنٹیج زیادہ نہ ہو مردوں کے مقابلے میں، تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو نہیں ملے گی۔ بھئی 4 اس کا مطلب کیا ہوا کہ 3 گنا زیادہ ہونا چاہیے، 50% اگر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ایک کے حصے میں ایک ہی آئے گی پھر تو، لیکن اگر ایک کے حصے میں 4 آنی چاہیے، اگر ایسا ہونے لگے اور گویا لڑکیوں کی کمی پڑ جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کے نظام میں کمزوری کہلائی جائے گی کہ اللہ نے حکم تو دے دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت تو دے دی 4 کی، اور یہاں پر لڑکیاں ہی نہیں ہیں۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ کہیں نہ کہیں لڑکیوں کا ہر دور میں تناسب ہے اور وہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اسی پانی سے، اسی ناپاک پانی سے ہر قسم کے جوڑے اللہ پیدا کرتا ہے، بچے بھی اور بچیاں بھی۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، اللہ تعالیٰ اینڈ کر رہے ہیں اس صورت کا اس بات پر کہ جو اللہ یہ سب کر سکتا ہے، بالکل ایک ناپاک پانی سے ایک اتنا بڑا وجود اور اتنا خوبصورت انسان اللہ تعالیٰ بنا سکتے ہیں، یعنی وہ کچھ نہیں تھا، رو میٹیریل کیا تھا، صرف ایک گندا پانی تھا، صرف رو میٹیریل وہ ہے، باقی اسی سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنا دیا۔ یہ اسی کی قدرت ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے کوئی بھی آپ پروڈکٹ بنائیں، کوئی بھی چیز بنائیں مارکیٹ میں، کمپنی میں، اس کا رو مٹیریل کیا ہوگا، وہ کہیں نہ کہیں پورا اس کا رو مٹیریل ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ ایک پارٹ ہے۔ یعنی اگر آپ گاڑی بنائیں تو خالی ہمارے پاس اس کا رو مٹیریل خالی پہیہ ہے، اب اسی پہیے کو ہم اتنا ڈیولپ کریں گے، اسی کے اندر اتنی کوشش کریں کہ اس سے کار بن جائے گی، ایسا تو نہیں ہے بھائی۔ پہیہ اپنا صرف پہیے کا ہی کام کرے گا، باقی شیشہ ہے تو اس کے لیے شیشہ ہی آپ کو لانا پڑے گا، یہ نہیں کہ آپ اسی کے اندر کچھ اس ٹائپ کا کام کریں گے پہیے کے اندر کہ وہی جو ہے آپ کا انجن بھی بن جائے گا، وہی شیشے کا بھی کام کرے گا اور اسی سے سیٹیں بن جائیں گی، ایسا تو نہیں ہے۔ ہر ایک سامان آپ کو لانا پڑے گا، بس یہ ان کو جوڑنا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اس کا رو مٹیریل کیا ہے، ایک ناپاک قطرہ، اسی سے اللہ بنا دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس پر کتنا ہی غور کر لیا جائے، کتنا ہی غور کر لیا جائے، انسان عاجز آ جائے گا کہ آخر کیسے بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ اسی کی مثال دے کر کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا مشکل کام تھا کہ یعنی ایک خالی ناپاک پانی سے پیدا کرنا۔ اس کے علاوہ اب جب انسان مر جائے گا، جب وہ ختم ہو جائے گا، ایک بار وہ بکھر جائے گا، تو دوبارہ اس کو جوڑنا ہمارے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ الیس ذالک بقادر، یعنی یہ مثال دیکھیے اور اسے اچھی طرح سمجھیے۔ اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے۔ آپ دیکھیے کہ جہاں بھی قرآن کریم کی آیت کا اینڈ ہوتا ہے کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے، یعنی وہاں پر نیگیٹو بھی جو ہے، یعنی وہ جملہ نیگیٹو بھی ہو اور اسی طرح استفہامیہ بھی ہو، ٹھیک ہے، یعنی کیا نہیں ہے، یہ دونوں ہو، تو اس کا جواب ہوتا ہے کہ ہاں ہے۔ تو اسی کے جواب میں یہاں پر دیکھیں، جیسے ہم نے بتایا تھا آپ کو سورہ 3 کے اندر، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم نہیں ہے۔ اب اگر ہم یہاں پر خاموش رہے، ہم کچھ نہ بولے، تو گویا اللہ تعالیٰ کو یہ لگے گا کہ ارے چپ چاپ پڑھ کے نکل لیے، کچھ کہا ہی نہیں۔ ہم تو پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم نہیں ہے، کچھ تو بتاؤ۔ تو اس کی جواب میں ہم گویا ریپیٹ کرتے ہیں اور ہم اس کا رپلائی کرتے ہیں، بلا، جی ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کہ ہیں آپ ہے۔ تو ایسے ہی یہ ہے، الیس ذالک بقادر، کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے، ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا کہنا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ سبحانک فبلا، کہ
کیوں نہیں، فا تو بلا، بلا وہی والا ہے، بلا وانا علی ذالک، کہ کیوں نہیں اللہ آپ بالکل کر سکتے ہیں، سبحانک آپ کی ذات پاک ہے، تو سبحانک فبلا فا سے آیا ہے، اور اس طرح سبحانک وبلا واو کے ساتھ بھی آیا ہے، تو دونوں طریقے کی گویا الفاظ آئے ہیں۔ تو یہ ہماری سورہ قیامہ مکمل ہو گئی ہے، اور اس کے اندر جو مفہوم تھا گویا قیامت کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی اچھی طریقے سے واضح کرتے ہیں کفار و مشرکین کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اور ہمیں اپنا استحضار کرنے کی، اپنی نعمتوں کا شکر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔